بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ اس صحیح اصل کی ایک مثال ہے جو شیاطین کی جانب سے القاء کی جاتی ہے، اور جب بندہ اسے قبول کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے شبہات رکھتے ہیں جس سے وہ اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک پوسٹ میں ہم شیعہ امامیہ کے حوالے سے اس کی ایک مثال بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی ایک دوسری مثال بیان کرتے ہیں۔ شیخ اکبر محیی الدین محمد ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتوحات المکیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کو شیاطین نے وہ صحیح اصل القاء کی کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اچھا طریقہ رائج کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا ان کا اجر بھی ملے گا۔ شیخ فرماتے ہیں، پھر آپ نے انہیں اس عمل کی ترغیب دلا کر چھوڑ دیا، سو کچھ لوگوں نے اس اجر کو پانے کے لیے فقہ کا سہارا لیا، کیونکہ وہ اس پر عمل کرنے والوں کا اجر پانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے کوئی نیا طریقہ رائج کرنا چاہا تو اس بات سے خوف کھایا کہ اسے خود سے منسوب کریں گے تو پھر اسے کون قبول کرے گا، لہٰذا وہ اس کی قبولیت بڑھانے کے لیے اس بارے میں غور کرنے لگے، اور بعض نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث گھڑ لی اور اس کی یہ تعویل کی کہ یہ تو آپ کے اس قول میں شامل ہے کہ جو کوئی اچھا طریقہ رائج کرے گا، لہٰذا اس ایسے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کو بھی جائز قرار دے دیا، اور آپ سے وہ بات منسوب کی جو آپ نے نہ کہی یا جو آپ کی زبان سے نہ نکلی۔ انہوں نے سوچا یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ اصولوں کے موافق ہے۔ یہاں شیخ اکبر یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور اس حدیث میں ذکر کردہ ثواب کے حصول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا تک بھی گوارا کر لیا۔ مزید فرماتے ہیں، پھر جب فرشتے نے اس شخص کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ مجھ سے جھوٹ منسوب کرنا ویسا نہیں کہ جیسا تم آپس میں کسی سے منسوب کرتے ہو، بے شک جس نے جانتے بوجھتے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ یعنی شیخ فرما رہے ہیں کہ جب اس کے دل میں یہ خیالات اور یہ احادیث آئیں تو شیطان نے اس کے سامنے کیا شبہ رکھا یا ان احادیث کو کیسے رد کیا۔ فرماتے ہیں، شیطان نے ان کے جواب میں اس پر یوں القاء کیا کہ یہ اقوال تو اس بندے کے لیے ہیں جو گمراہی کی طرف بلائے، جبکہ تو نے تو اچھائی کی طرف بلایا ہے، لہٰذا تجھے تو اس کا لازماً اجر ملے گا کہ تو نے ایک اچھا طریقہ رائج کیا۔ یوں شیطان اس بیچارے کو گمراہیوں کی جہنم میں دھکیلتا چلا جاتا ہے، اور ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ مزید فرماتے ہیں، اگر ایسا شخص مجاہدات اور ریاضات میں مگن ہو اور اللہ نے اس کے دل پر اپنی عبودیت کا دروازہ نہ کھولا ہو تو یہ سرداری میں تیزی دکھاتا ہے، یعنی خود کو اپنے جیسوں سے بڑا سمجھتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ایسا شخص صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جھوٹ نہیں باندھتا جیسا کہ پہلے نے کیا، بلکہ یہ تو براہ راست اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ جو طریقہ اس نے بنایا ہوتا ہے اسے اللہ سے منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے سوا تو کوئی فاعل نہیں، اور اللہ ہی اپنے بندوں کی زبانوں سے بولتا ہے، اور اس مقام پر ایک مجبور اشری بن جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو خیر کا کام ہے اور میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں نیکی کے کام کو پھیلاؤں، لہٰذا مجھے اس سے بہتر تو کوئی ذریعہ سمجھ نہ آیا کہ اسے اللہ سے ہی منسوب کر دوں، جیسا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کی ہی تخلیق ہے اور اسی نے تو اس عمل کو میری زبان پر جاری کیا۔ یہاں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھتا ہے، وہ ہر وہ چیز جو اس کے دل میں شیطان کی طرف سے القاء کی جاتی ہے اسے اللہ کی طرف سے منسوب کر دیتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، وہ یہ سب اپنے دل میں سوچتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا، جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے کہ طریقت میں اولیاء اللہ کو اللہ حکم دیتا ہے، اور اگر کوئی فرشتہ اس کے دل میں اللہ کا یہ قول ڈالے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو، یا جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا کلام کر سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا، تو فرماتے ہیں وہ اپنے دل میں ہی اس کی تعویل کر لیتا ہے، کہتا ہے میں تو اس آیت کا مخاطب ہی نہیں، کیونکہ اس کے مخاطب تو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو اپنے افعال کو اپنی جانب منسوب کرتے ہیں، جبکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ تمام افعال اللہ کے ہی ہیں، میرا تو کوئی فعل ہی نہیں،
اسی نے میری زبان سے یہ سب کہا، اور مجھ میں اصل بولنے والا اور سننے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں تو پھر وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بھی نہیں ہچکچاتا، اور اس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسے نیک عمل تصور کرتا ہے۔ شیطان نے ان دو گروہوں کے سامنے ایک صحیح اصل رکھی اور پھر انہیں اس اصل کے پاس چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے یہ اصل قبول کر لی تو پھر اس نے ان پر شبہات ڈالے، اور ان شبہات کا شکار ہو کر وہ گمراہیوں کی دلدلوں میں پھنستے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہیوں سے بچائے، شیطانی القا رحمانی القا کے درمیان فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔